لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کا جو غم تھا اس نے صحابہ کو توڑ کر رکھ دیا، اور صحابہ جیسی ہستیاں ہل کر رہ گئی جن کے سامنے پہاڑ کچھ نہیں تھے، دریا کچھ نہیں تھے، سمندر کچھ نہیں تھے، چٹانیں کچھ نہیں تھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایسے ہاتھ اٹھائیں۔ تکلیف تھی، بیماری کی، یہ اس حد تک تھی کہ اگر اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تو لوگوں کا انتقال ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ یہ غم سب سے بڑا غم تھا۔ ولادت کی خوشی میں غم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ آپ علیہ السلام کی وفات کا مہینہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی وفات کا غم اور تکلیف امت کے لیے سب سے بڑا غم اور سب سے بڑی تکلیف ہے، اور اس بات کا اندازہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے ہوگا۔ صحابہ کی زندگی میں بہت غم آئے، بہت تکلیفیں آئیں، لیکن دوستو اور عزیزو، صحابہ گھبرائے نہیں اور صحابہ ڈھیلے نہیں ہوئے، ٹوٹے نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کا جو غم تھا اس نے صحابہ کو توڑ کر رکھ دیا، اور صحابہ جیسی ہستیاں ہل کر رہ گئی جن کے سامنے پہاڑ کچھ نہیں تھے، دریا کچھ نہیں تھے، سمندر کچھ نہیں تھے، چٹانیں کچھ نہیں تھی، وہ مضبوط صحابہ۔ اور یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی کہ زمین اور آسمان نے ان سے پہلے اور ان کے بعد ایسی جماعت نہیں دیکھے، اتنے مضبوط لوگ تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے غم نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑا غم آپ علیہ السلام کی وفات کا ہے۔ آپ علیہ السلام کو جس مرض میں میرے دوستو عزیزو آپ کا انتقال ہوا ہے، وہ مرض اتنا شدت کے ساتھ تھا، اس میں اتنی تکلیف آپ کو ہوتی تھی کہ آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، پھر ہوش آتا، پھر بے ہوش ہو جاتے، اتنی شدت کے ساتھ وہ مرض تھا۔ آپ اندازہ کرو کہ آپ علیہ السلام روحانی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ طاقتور، جسمانی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ طاقتور، اس کے باوجود آپ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو تکلیف تھی بیماری کی، یہ اس حد تک تھی کہ اگر اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تو لوگوں کا انتقال ہو جاتا، لوگ ہلاک ہو جاتے۔ بہرحال آخری وقت میں آپ علیہ السلام نے ایسے ہاتھ اٹھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر آپ نے سر رکھا ہوا ہے اور یہ دعا کہ اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ رفیق اعلیٰ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کا مسکن ہے، یہاں انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی روح نکال لی گئی اور آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ ایسے نیچے گر گئے، اور جب یہ خبر صحابہ میں پھیلی ہے، پہنچی ہے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دلوں کے اندر ایک غم کی آگ لگ گئی اور بے چینی کی آگ لگ گئی اور ٹوٹ کر رہ گئے، برداشت نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اتنا غم ہوا اور غم نے ایسا توڑا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہ نکلتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا لگتا جیسے سکتہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، ملاقات کر کے پھر واپس آ جائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب انہیں پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام اب دنیا میں نہ رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اب اللہ کے نبی اگر دنیا میں نہ رہے تو ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس وقت تک تھا جب تک اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا تھا، اب وہ نہ رہا تو یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو چھین لے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی، دعا قبول ہوئی اور ان کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی۔ اب اندازہ کریں کہ بینائی آنکھوں کی کتنی محبوب چیز ہوتی ہے۔ سب سے محبوب چیز انسان کے جسم میں آنکھیں ہیں تو بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور اگر آنکھیں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے دوستو عزیزو۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں کی بینائی کے لیے یہ دعا کی اور دعا قبول ہوئی اور بینائی ختم ہو گئی۔ اب اندازہ کرو کہ آپ علیہ السلام سے کتنی محبت ہوگی، اور پھر آپ علیہ السلام کی وفات کا اور رخصتی کا اور دنیا سے پردہ پروانے کا کتنا ان کو غم ہوگا کہ اپنی آنکھوں کی بینائی رخصت کر دی۔ تو میرے دوستو عزیزو، اس طرح کے اور واقعات ہیں صحابہ کی زندگی کے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غم سب سے بڑا غم تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی بات نہیں سن رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاس بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔
ان کی آواز کا ایسا رعب میرے اوپر پڑا کہ میں بیٹھ گیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد خطبے میں آیتیں پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر حضور علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا تو کیا تم اپنے الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ اور جب تم اپنے الٹے پیروں پھر جاؤ گے تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا ہی نقصان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، اس زمین پر جتنی ذی روح چیزیں سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ آپ نے آیتیں پڑھی، ان آیتوں کو مفہوم یہی تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ ایک دم ٹوٹ گئے دوستو عزیزو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غسل دیتے ہوئے پانی ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم دنیا کو رو کے دکھاتے کہ آپ کے جانے سے ہمیں کتنا غم ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غسل دیتے وقت یا رسول اللہ آپ کے جانے سے امت کو وہ نقصان ہوا ہے جو قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اس نقصان کو سمجھتے تھے، صحابہ اس غم کو سمجھتے تھے، حضور کی ولادت کو بھی سمجھتے تھے، ربیع الاول کے مہینے کو بھی سمجھتے تھے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو بھی سمجھتے تھے میرے دوست عزیزو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے سے وہ نقصان ہوا ہے جو قیامت تک کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے سے جو مجھے غم ہوا ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیہ، کہ اگر وہ غم دن کو دے دیے جائے تو دن رات میں تبدیل ہو جائے، رات کو دے دیے جائے تو رات دن میں تبدیل ہو جائے۔ اب رات اور دن کتنے طاقتور ہوتے ہیں دوستو عزیزو، آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا میں رات ہوتی ہے اور پوری دنیا میں دن ہوتا ہے، اس کا کتنا بڑا وجود ہے میرے دوستو، رات کا بھی کتنا بڑا وجود ہے اور دن کا بھی کتنا بڑا وجود ہے، کیا اس کی طاقت ہوگی۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ غم جو حضور کی وفات سے ہمیں ملا ہے دن کو دیتے تو دن اپنی حالت پر برقرار نہ رہتا، رات کو ملتا تو رات اپنی حالت پر برقرار نہ رہتی، یعنی یہ چیزیں اس غم کو برداشت نہ کر پاتی۔ اور حقیقت میں دوستو عزیزو اگر ہم اس کو سوچیں تو واقعی میں یہ غم ایسا تھا کہ زمین و آسمان نے اس غم کو دیکھا، محسوس کیا، بس لیکن اللہ کا حکم ہے قائم تو رہنا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو شاید دنیا اور زمین اور آسمان کا نقشہ ٹوٹ کر ختم ہو جاتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے غم میں دوستو عزیزو۔ اب میرے دوستو عزیزو اس غم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ولادت کی خوشی میں، اور ولادت کی خوشی کے بہانے میں میرے دوستو عزیزو اس اثر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دوستو عزیزو اگر ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو پورے کرتے رہیں گے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ایسے حالات میں کہ غم کو خوشی میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ایسے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں گے تو دین اپنی حالت پر برقرار رہے گا اور بے دینی کو دین نہیں بنایا جائے گا، خواہشات کو دین نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ہماری محنت پر موقوف ہے۔ اگر ہم محنت کر لیں گے اور لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیں گے میرے دوستو عزیزو تو لوگ میرے دوستو دین میں تبدیلی کرنے سے بچ جائیں گے اور اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ اور جب دین تبدیل ہونے سے بچے گا اور دین میں اضافہ نہ ہوگا تو دوستو عزیزو اس سے ہمارا بھی دین محفوظ رہے گا، لوگوں کا بھی دین محفوظ رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله